1195 میں شوربیر راجہ ارجن کی نسل اور راجہ جنجوا دور حکومت 930 کی 7ویں پیڑھی سے راجہ دروپد متھرا کا حکمران تھا۔ متھرا سے جنجوا راجپوتوں کا انخلا اور دوآبا سندھ ساگر آمد قطب الدین ایبک کے متھرا پر حملے کے بعد عمل میں آئی۔ راجہ دروپد کے ہمراہ راجہ کے بھائی راجہ شری پد، راجہ دروپد کے سپتر راجہ مل خان اور بہت سے دیگر سرکردہ اراکین سلطنت بھی جلا وطن ہو کر پنجاب میں وارد ہوئے، جن میں جنجوا افواج کے کمانڈر ان چیف رائے ترلوک ناتھ بالی اور دیگر مہیال برہمن گوتوں کے نمائندہ اراکین بھی شامل تھے۔ راجہ دروپد نے کوہ نمکسار موجودہ کٹاس راج تحصیل پنڈ دادر خان کے علاقہ میں ایک جنجوا راجپوت ریاست کی بنیاد رکھی۔ راجہ مل کے معنی سردار راہبر کے ہیں۔ سپتر راجہ دورپد نے کوہستان نمک کے مغرب میں قدرتی دفاعی نوعیت کے حامل مقام ملوٹ میں ایک عالی شان قلعہ تعمیر کر کے اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ اب قلعہ ملوٹ کا آدھے سے کم دروازہ اور تین چیک پوسٹوں کے آثار ہی باقی ہیں۔ واضح رہے کہ ملوٹ ٹیمپلز ہندو مہیال برہمنوں نے اپنی پوجا پاٹ کے لیے بنائے تھے۔ فی زمانہ قلعہ ملوٹ کے اندر گاؤں آباد ہے، جس میں موجود مکانوں کی دیواروں میں قلعے کی اینٹوں اور پتھروں کا استعمال جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ آج بھی اس عالیشان قلعے کے دروازے بلند و بالا آثار قلعے کی عظمت کے گواہ ہیں۔ قلعہ ملوٹ سے شاہی جنجوا راجپوت خانوادہ نے وادی جھنگڑ، وادی کوہون، گرجھاگ اور دارا پور میں اپنی راجدھانیاں قائم کی، یہاں تک کہ ونہار، تلاگنگ اور چکوال کا وسیع حصہ جنجوا حکمرانوں کے زیر اثر رہا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے تذکرہ بابری میں کوہستان نمک پر جنجوا طرز حکومت کے جمہوری اور عادلانہ نظام حکومت کو صراحت سے بیان کیا ہے۔ بابر کے بیان کے مطابق سوان ندی راولپنڈی کے کنارے واقع قلعہ عادلانہ سلطان ہست خان جنجوا کی ملکیت ہے اور دریائے سوان کے نواح کی قوموں کے حاکم کا نام سلطان ہست خان جنجوا ہے۔ راجہ مل کی ریاست راولپنڈی سے جہلم تک کے علاقے پر محیط تھی۔ راجہ مل نے خانوادہ سید ابو الفواز حسینی زیدی الواسطی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ خانوادہ سادات، مارہارا شریف اور دیگر بہت سے نامی گرامی سادات اسی خانوادہ سید ابو الفواز حسینی زیدی الواسطی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل نور سے ہے۔ اس خانوادہ کے شجرہ جات کا مکمل ریکارڈ جنجوا لائبریری میں موجود ہے، جس میں اسی خانوادہ کا 1125 کا ایک منظوم قدیمی شجرہ بھی شامل ہے۔ قدیمی شجرہ مکھیالہ اور دیگر بہت سی تاریخی کتب کے مطابق راجہ مل کے پردادا راجہ سری پال نے اسی خانوادہ کے دست حق پر اسلام قبول کیا تھا۔ راجہ سری پال نے 39 برس تک ہستیا ناپور پر حکومت کی تھی۔ راجہ سری پال اسی علاقے کا آخری حکمران تھا۔ راجہ سری پال کے دادا
راجہ وکران نے 1017 میں میڈ میں محمود غزنوی کا سامنا کیا تھا۔ راجہ وکران کے محمود غزنوی کے ساتھ امن معاہدہ نے راجہ سری پال کے لیے قبول اسلام کی راہ ہموار کی تھی۔ راجہ سری پال کا قبول اسلام ہستنیا پور سے جنجوا شاہی خانوادہ کے انخلاء اور متھرا آمد کی وجہ بنا۔ 1119 عیسوی میں راجہ رہپال بن راجہ سری پال نے متھرا فتح کیا۔ ہندی تاریخ کے کتب کے مطابق راجہ دروپد سین جو کہ راجہ مل کے والد ہیں 1105 عیسوی میں اپنے والد راجہ رہپال کی وفات کے بعد متھرا کے حکمران بنے۔ متھرا میں راجہ کرشن کی جنم بھومی کی تعمیر نو راجہ دروپد سین کے دور حکومت میں ہوئی۔ صرف 45 برس میں راجہ دروپد کو متھرا کو خیرباد کہنا پڑا۔ تاریخ مبارک شاہی کے مطابق سلطان غیاث الدین بلبل نے 1266 میں قلعہ مکھیالہ پر حملہ کیا۔ امن معاہدہ کے بعد راجہ جودھ خان کے 2 راجکماروں نے سلطان غیاث الدین بلبن کی موجودگی میں اسلام قبول کیا۔ جب راجہ مل نے اپنے قائم کردہ قلعہ ملوٹ میں انتقال کیا تو آپ کی تدفین قلعہ ملوٹ میں ہی ہوئی۔ راجہ مل کی مرکز آج بھی ملوٹ میں موجود ہے۔ راجہ مل کی 2 ہندو راجپوت رانیوں سے 5 بیٹوں نے جنم لیا جن کے نام حسب ترتیب راجہ جودھ خان، راجہ ویر خان، راجہ ککھا خان، راجہ کالا خان اور راجہ تنولی خان ہیں۔ راجہ مل کا چھٹا بیٹا راجہ ڈبوچر خان کنیز سے تھا۔ راجہ مل کی وفات کے بعد اور تقسیم ریاست سے قبل ملوٹ پہ راجہ جودھ خان کی حکومت تھی۔ راجہ جودھ نے 1222 عیسوی میں فتح مکھیالہ کے بعد قلعہ مکھیالہ کی بنیاد رکھی اور مکھیالہ میں راجدھانی قائم کی، جبکہ راجہ رہپال پسر راجہ جودھ خان ملوٹ میں موجود رہ کر راجہ اچھرپال پسر راجہ ویر خان کی سرپرستی کرتا رہا۔ راجہ کالا خان نے تحصیل کوہٹا وادی کہرو میں، راجہ ککھا خان نے کشمیر وادی چھتر کلاس میں، جبکہ راجہ تنولے خان نے ریاست امب میں اپنی راجدھانیاں قائم کی۔ رائے ترلوک ناتھ بالی ملوٹ میں بھی متھرا کی طرح جنجوا افواج کے کمانڈر ان چیف کی ذمہ داریاں فرائض ادا کرتا تھا۔ راجہ مل خان کی ملوٹ آمد کے کچھ ہی عرصہ بعد کمانڈر ان چیف رائے ترلوک ناتھ بالی کا انتقال ہو گیا۔ رائے ترلوک ناتھ بالی کے 4 بیٹے تھے، رائے امبر، رائے سمبر، رائے ایسر اور رائے بمن۔ رائے ایسر بالی بن رائے ترلوک ناتھ بالی کو فاتح مکھیالہ و فاتح وادی جھنگڑ راجہ جودھ خان بن راجہ مل خان نے اپنا مدار المہام بنا لیا۔ راجہ جودھ کی اولاد میں مزید کئی راجدھانیاں قائم ہوئی جن میں قلعہ کسک، قلعہ نندانہ، باگانوالا، قلعہ دلور، قلعہ کرنگل، قلعہ گرجاگ، قلعہ اعظم گڑھ اور پرگنا دندوٹ شامل ہیں۔ ایک طویل عرصہ تک وادی جھنگڑ مجموعی طور پر تاج مکھیالہ کے ماتحت رہی۔ اسی دوران ذیلی راجدھانیاں اعزازی طور پر مکھیالہ سلاطین کے ماتحت رہی، لیکن جلد ہی کسک، باگانوالا اور بتدریج دیگر جنجوا راجدھانیاں خود مختار حیثیت اختیار کر گئیں۔ راجہ مل کے زیر نگیں ریاست کو مل کی دہن یا عرف عام میں ملوکی دہن کہا جاتا ہے۔ دہن کا علاقہ مشرق سے مغرب سرکار مائر سے میرا تھر چک تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ شمال سے جنوب نیلا دہلا سے ڈھوک ڈھالیاں تک اس کی وسعت ہے۔ مل کی دہن کا رقبہ
2100 مربع کلومیٹر تک ہے۔ راجہ مل کی یہ ریاست وقت کے ساتھ مشرق و مغرب میں جہلم اور اٹک، جبکہ شمال اور جنوب میں پنڈ دادر خان اور راولپنڈی تک وسعت اختیار کرتی گئی۔ سکھوں کے دور حکومت تک کوہستان نمک پر مجموعی طور پر جنجوعہ سلطنت برقرار رہی، یہاں تک کہ رنجیت سنگھ کے خود قلعہ مکھیالہ اور قلعہ کس کا محاصرہ کرنا پڑا۔ قلعہ مکھیالہ کے سلطان علی بہادر بن سلطان فتح علی خان نے بڑی جرأت و بہادری سے رنجیت سنگھ کا سامنا کیا۔